چمنے کے تا قیامت گلے او بہار بادا، سنمے کے بر جمالش دو جہاں نثار بادا، حل شمس دین دری رہ کہ میان کنار می گیر، کہ میان عاشقانت ہم در کنار بادا۔ ایک یہ بھی تجسس ہے، ایک یہ بھی تجسس ہے ہما وقت ضیا کو، یہ دل میرے سینے میں دھڑکتا ہے کہ تم ہو، یہ دل میرے سینے میں دھڑکتا ہے کہ تم ہو۔ میں اور بھی غزلیں سنانا چاہ رہا تھا، صنف نازک کے شاعری مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہمارے درمیان میں ایک ایسی شاعرہ تشریف لائی ہیں جو اس وقت مشاعروں کی دنیا میں جو شاعرات کا جو حال ہے، اللہ معاف کرے، جن کے بارے میں یہ مصرع بہت ہی صادق اترتا ہے کہ منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے، لیکن آج ہمارے درمیان میں ایک ایسی شاعرہ ہیں جن کا تعلق رائے بریلی سے ہے۔ بہت خوب محترمہ تارا اقبال صاحبہ، آپ نے ہمارے مشاعرے کو خوب عزت بخشی، وقار بخشا، اور اپنے بہترین کلام سے آپ نے نوازا، جس میں نعت بھی تھی، منقبت بھی تھی، اور غزل بھی تھی، اور حالات حاضرہ کے حالات بھی تھے۔ حضرات آئیے اب ہم ایک اور شاعر کے حضور چلتے ہیں، وہ بھی کانپور سے تشریف لائے ہیں، بہت ہی اچھی شاعری کرتے ہیں، جہاں سے یہ وابستہ ہیں نیازیہ سلسلے سے، بریلی شریف سے۔ وہاں پر نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا جو ایک آفاقی شعر بن گیا ہے کہ عقل کے مدرسے سے اٹھ عشق کے میکدے میں آ، عقل کے مدرسے سے اٹھ عشق کے میکدے میں آ، جام فناؤ بے خودی، جام فناؤ بے خودی، اب تو پیا جو ہو سو ہو۔ اب ہمارے مشاعرے میں بہت کم شاعر بچے ہیں اور مشاعرہ اختتام ہونے والا ہے۔ اب ایک ایسے شاعر کو ہم زحمت کلام دینے جا رہے ہیں جن کا یہ مقام نہیں تھا اور ہم سے تاخیر ہوئی، اور جس کے لیے ہم واقعی شرمندہ بھی ہیں اور نادم بھی ہیں۔ میری مراد ہے کانپور سے آئے ہوئے ایک بہت ہی اچھے شاعر، بہت ہی اچھے ناظم جناب قاری اختر کانپوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اور میری اس کوتاہی کو ذرا نظر انداز بھی فرمائیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا، اور اپنی معذرت میں نے پہلے بھی کر لی تھی جو مجھ سے کوتاہی ہوئی، بہت تاخیر میں آپ کا نام لیا گیا، لیکن جناب فرحان واسطی صاحب نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیر آیت درست آیت مصلحت ازدی، یہ میری مصلحت نہیں تھی بلکہ مصلحت ازدی تھی کہ آپ کو اس مقام پر آنا تھا۔ اب ہماری فہرست میں صرف 2 شاعر بچے ہیں، ایک آپ کے ہم وطن ہیں، اسی سرزمین کے ہیں، اور بہت مشہور نام ہے جناب مخمور کاکوروی صاحب کا۔ مخمور کاکوروی صاحب ایک کتنے بڑے شاعر ہیں کہ پورے ہمارے صوبے میں نہ جانے کتنے شعراء کو انہوں نے صاحب دیوان بنایا ہے، اس کے ہم خود گواہ ہیں۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں جناب مخمور کاکوروی صاحب، آپ اپنے شاعر کا کیسے استقبال کرتے ہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور اب ہم مشاعرے کے مقطع پر پہنچ گئے ہیں۔ آخری شاعر آپ کو میں آواز دینے جا رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ جشن فیضان تراب ہے، مجھے حضرت تراب علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان کے کچھ شعر یاد آ گئے، میں پیش کرتا ہوں کہ تماشا دور سے دیکھو یہ بدمستوں کی مجلس کا، تماشا دور سے دیکھو یہ بدمستوں کی مجلس کا، صراحی مست ساغر مست خود سرشار ساقی ہے، صراحی مست ساغر مست، بھلا ہم کو مطلب یاد آیا، بھلا ہم کو نصیبوں سے ملا غمخوار ساقی ہے، بھلا ہم کو نصیبوں سے ملا غمخوار ساقی ہے، ہمیں اب میں کی کیا کمتی ہمارا یار ساقی ہے، ہمیں اب میں کی کیا کمتی ہمارا یار ساقی ہے۔ یہ وہ شخصیت، یہ وہ ذات ہے جنہوں نے مختلف زبانوں میں شاعری کی، ہندی میں بھی، اودھی میں بھی کی، اردو میں بھی کی، فارسی میں بھی کی، اور بہت بڑا نام حضرت تراب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اردو ادب کے حوالے سے، فارسی ادب کے حوالے سے، اور ہندی اور اودھی زبان۔ اب ہم اس شاعر کے حضور چلتے ہیں جو دبستان لکھنؤ کی ایک سند اس وقت مانا جاتا ہے، جسے شعر کیسے کہے جاتے ہیں یہ لوگ سیکھیں اس شخصیت سے جس کا نام ہے محترم جناب رام پرکاش بے خود صاحب۔ بہت بڑے شاعر ہیں، میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں، آپ حضرات بہت زبردست تالیوں سے ان کا استقبال کیجئے۔ بھائی ہلکی تالیاں دوستو، جو لوگ ہاتھ نہیں کھول رہے ذرا کھول دیجئے ایک بار، جناب رام پرکاش بے خود صاحب کا استقبال کیجئے۔ بہت بڑی شخصیت ہے شاعری کے حوالے سے، اور دبستان اردو کی وہ وراثت قائم کیے ہیں جو پنڈت برج نارائن چکبس لکھنوی نے قائم کی تھی۔ استقبال کیجئے دوستو رام پرکاش بے خود صاحب کا۔ ہمارے مشاعرے کو جس بلندی پہ پہنچایا ہے ہم اس کے احسان مند ہیں، بہت ہی لوگوں کو بیدار کر دیا اور بہت ہی اعلیٰ کلام پیش کیا، اور سب معرفت اور عارفانہ اشعار تھے۔ ہمارے محترم صاحب سجادہ ضیاء میاں صاحب قبلہ کو بھی لطف آیا، صدر محترم جناب افضال میاں صاحب بھی پر لطف ہوئے، اور آپ سبھی حضرات نے بھی
لطف لیا۔ ایسے موقعوں پر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کو قربان گاہ پہ لایا جائے، کہ جو ماحول انہوں نے بنایا ہے، لیکن ہماری فہرست میں ایسے ایسے شعراء ہیں، آپ یقین کیجئے کہ آخری شاعر تک آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ اب ہم قربان ہوں یا اپنے کسی دوست کو قربان کر دیں، ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے بہت ہی دیرینہ دوست، بہت ہی اچھے شاعر، بہت ہی اچھے ترنم کے مالک جناب آصف صفوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں۔ آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ جب ہندی والے بھی جب اردو میں آتے ہیں تو ان کو بھی ایک تہذیب اور ایک تمدن آتا ہے، کیونکہ اردو کی جو زبان ہے وہ صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے، اور اس تہذیب کو یہ سیکھ بھی رہی ہیں، اپنا بھی رہی ہیں اور برت بھی رہی ہیں۔ آئیے مشاعرے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ایک باہر سے آئے ہوئے شاعر کو آواز دیتا ہوں، جو کہ جن کا مولود اور وطن جو ہے وہ خیر آباد ہے اور لکھنؤ میں قیام ہے۔ میری مراد ہے میں دیکھیں کسی کے نظامت میں زیادہ تر دوسرے شاعروں کے شعر پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں نہیں پڑھ رہا ہوں اشعار۔ سب سے پہلے میں آواز دے رہا ہوں جناب سید معین الوی کو کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور ابھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ترنم کے شعراء میرے پاس نہیں ہیں، ہماری فہرست بہت طویل ہے اور بہت ہی اچھے اچھے شاعر ہمارے پاس ہیں۔ اس لیے سید معین الوی صاحب کو آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے دوستو۔ اور ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ کتنا ہمت والا ہوتا ہے شاعر، اس کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس خاموشی میں وہ کتنے جذبے کے ساتھ میں اپنا کلام پیش کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کی خاموشی میں کہتے کہتے تھک گیا ہوں کہ کم سے کم کچھ تو زبان کو بھی زحمت دیجئے، کبھی ہاتھ کو زحمت دیجئے، شاعر پڑھ کے چلا جاتا ہے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ ایسے ماحول میں یہ جو جگہ جو ہے قتل گاہ سمجھ دی جاتی ہے شاعروں کے لیے کہ اس کو کوئی داد نہ ملے اور چل کے چلا جائے پڑھ کر کے۔ لہٰذا مطلب آپ لوگ کچھ اسٹیج سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آوازیں اٹھیں، آپ لوگوں میں سے بھی آوازیں اٹھیں، اور یہ تمام اشارے جو ہیں، مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہمارے خیر آباد کے ہی عارف خیر آبادی صاحب کا کہ ہے تیرے اشاروں پہ فدا حسن تکلم، ہے تیرے اشاروں پہ فدا حسن تکلم، عارف کے سوا کون یہ سمجھے گا اشارے، عارف کے سوا کون یہ سمجھے گا اشارے۔ اب آپ کی خاموشی کو میں قسم دے رہا ہوں کہ آپ لوگ خاموش رہیے گا، دیکھیں کیسے خاموش رہیں گے۔ اب میں جس شاعر کو آواز دے رہا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ میں، دعوے کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں، کانپور سے آیا ہوا ایک شاعر جو اپنے اندر ایک فقیر ہے، ایک ملنگ ہے، ایک قلندر ہے، لیکن اس کا کلام اور اس کی آواز آپ کو خاموش بیٹھنے نہیں دے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ جناب ظہیر کانپوری صاحب مائک پر تشریف لائیں۔